ناظرین، انجم رشید کا سلام قبول کیجیے۔ آج ہم بات کریں گے ایران امریکہ جنگ میں ایران کی نظر آنے والی فتح اور امریکہ کی شکست۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ پاکستان کے بجٹ میں ٹیکس میں اضافہ ہو رہا ہے، جس سے پاکستان میں غربت اور مہنگائی میں مزید اضافہ ہوگا، اور ہم کراچی میں ہل پارک میں پلاٹ بنانے اور اس کی خرید و فروخت پر بات کریں گے، اور گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے الیکشن پر بات کریں گے۔ اب تک کی صورتحال میں 2 دن پہلے تک جو ہے وہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا تھا کہ وہ ایران کی ناکہ بندی ختم کر رہے ہیں، اور ایران جو ہے وہ آبنہ ہرمز کھول دے، اور پھر 30 دن کے اندر اندر جو ہے یہ معاملات یہ سمندر اور پانی جو ہے ان کے راستے کھل جائیں گے، اور پھر ہم مذاکرات اور اس کے ذریعے معاہدے پہنچ جائیں گے۔ نظر ایسا آ رہا تھا کہ ابتدائی معاہدے کے اوپر امریکہ جو ہے وہ رضامند ہو گیا، جو ایران کی طرف سے پیش کیا گیا ہے، اور اب جو ہے وہ صرف بات چیت اور مذاکرات کی کچھ رسمی کارروائی باقی ہے، ورنہ ان دونوں ملکوں کے درمیان طے ہو گیا۔ لیکن آج جو ہے وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کر دیا کہ وہ نئے سرے سے ایران کو اپنے مطالبات پیش کر رہے ہیں، اور وہ پرانے جو ایران کی طرف سے پیش ہوئے تھے ڈاکومنٹ، جو مطالبات کو تسلیم کرنا، وہ نہیں مانتے۔ اب نئے مطالبات پیش کیے گئے ہیں جسے امریکہ ایران کے ساتھ طے کر کے پھر دوبارہ مذاکرات کے لیے تیاری کی جائے گی۔ یعنی امریکی صدر جو ہے وہ شدید دباؤ کا اور جلدی میں ہونے کا مظاہرہ کر رہے ہیں، کیونکہ ان پہ دباؤ ہے کہ امریکہ کے اندر ان پر بہت شدید تنقید ہو رہی ہے، اور امریکہ کے اندر اخبارات اور ٹیلی ویژن اور دوسرے میڈیا سے جو ہے وہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ ایران کو واضح طور پر فتح حاصل ہو گئی ہے اور امریکہ کو شکست ہو گئی ہے۔ اس دباؤ کے تحت، اور دوسرا پھر نومبر میں مڈ ٹرم الیکشن بھی ہونے ہیں، اور ان الیکشن میں اگر امریکہ یہاں کوئی کامیاب مذاکرات یا معاہدہ نہیں کر پاتا یا اسے شکست کا تاثر پیدا ہوتا ہے، تو امریکہ کے ڈونلڈ ٹرمپ کی پارٹی کو مڈ ٹرم الیکشن میں کامیابی بھی جو ہے وہ بھی مشکل ہو جائے گی اس کے لیے۔ دوسری طرف امریکہ ایران کے لیے بھی دباؤ ہے، کیونکہ ایران کے اندر معاشی صورتحال جو ہے وہ بہت خراب ہے۔ پہلے ہی معاشی صورتحال خراب تھی، اب مزید خراب ہو جائے گی، لیکن ایران جو ہے وہ ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے، کیونکہ امریکہ کہتا ہے کہ اگر میرے مطالبات ایران نے نہ مانے تو میں دوبارہ سے ایران پر حملہ کر دوں گا، جنگ کر دوں گا، اور ایران میں تباہی مچاؤں گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو امریکہ جو دھمکی دے رہا ہے کہ میں دوبارہ جنگ شروع کر دوں گا، ایران اس کے لیے جو ہے وہ تیار نظر آ رہا ہے۔ ایران جو ہے اس دھمکی کو خاطر میں نہیں لا رہا۔ ایران جو ہے وہ امریکہ کی طرف سے اگر جنگ شروع کی جاتی ہے تو اس کے لیے تیار نظر آتا ہے، اور نظر ایسے آ رہا ہے کہ ایران کی جو تباہی ہوگی امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے حملے میں، وہ تو ہوگی، لیکن ایران جو جواب میں سعودی عرب، عرب امارات، قطر، کویت، بحرین، ان پر جو حملے کرے گا، اور اسرائیل پر جو حملہ کرے گا، وہ ایرانی ملکوں کے لیے قابل برداشت نہیں ہوگا، کیونکہ ایران کے پاس میزائل کی ایک ایسی طاقت موجود ہے کہ وہ عرب ممالک میں اور اسرائیل میں تباہی مچا سکتا ہے۔ اور اگر ایران نے جو ہے عرب ممالک کے تیل کی تنصیبات اور دوسری اہم تنصیبات جو ہیں ان پر حملے کیے اور وہ اڑا دیے، تو عرب ممالک کے لیے معاشی طور پر سروائیو کرنا اور اپنے آپ کو قائم رکھنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ لیکن ایران جو ہے امریکہ اور اسرائیل کے حملے برداشت کر لے گا۔ اس لیے یہ نظر آ رہا ہے کہ ایران جو ہے وہ فاتح ہے اور وہ فتح کے لیے تیار ہے۔ امریکہ جو ہے وہ شاید جنگ بھی شروع نہ کر پائے،
क्योंकि अमेरिका के ऊपर अरब ममालिक का और ख़ास तौर पर अरब ममालिक का दबाव है कि जंग की बजाय मुज़ाकरात किए जाए, जंग न की जाए। दूसरी धमकी जो है वो अरब अमेरिका जो कह रहा है कि हुर्मुज़ आबना हुर्मुज़ का रास्ता खोल दिया जाए, तो ईरान वो रास्ता नहीं खोल रहा और अमेरिका ने आबना हुर्मुज़ का रास्ता खुलवाने की कई बार कोशिश की है, लेकिन वो इस कोशिश में कामयाब नहीं हो सका और वो आबना हुर्मुज़ नहीं खुलवा सका। आबना हुर्मुज़ पर जो ईरान का कब्जा है वो एक बहुत बड़ी ताकत है और बहुत बड़ी कामयाबी है ईरान की, और वो अमेरिका की एक शिकस्त भी है। और आबना हुर्मुज़ पर कब्जे का मतलब यह है कि तमाम अरब ममालिक जो हैं वो जो तजारत करेंगे तेल की, वो उनके लिए बगैर ईरान की मर्जी के, बगैर ईरान की रजामंदी के, बगैर ईरान के कंट्रोल के वो पॉसिबल नहीं होगी। तो आइंदा सूरत हाल में अब तक की जो सूरत हाल पैदा हुई है उसमें ऐसा लगता है कि ईरान फातेह है और अमेरिका को डिफीट हो चुकी है। अमेरिका के लिए अब दुनिया बिल्कुल वैसे ही यूनिपोलर नहीं है, अमेरिका वाहिद सुपर पावर नहीं है। अमेरिका अभी चीन गया था, चीन के सदर शी जिनपिंग की दावत पर, तो वहां पर बहुत ज्यादा अमेरिका हासिल नहीं कर सका चीन से। लेकिन एक बात जो बड़ी देखने वाली है, जो गौर तलब बात है, वो ये कि शी जिनपिंग ने मुलाकात के दौरान सदर ट्रंप से कहा था कि अगर ताइवान में चीन की मर्जी के खिलाफ कुछ हुआ तो चीन जंग भी कर सकता है। जिसका मतलब है कि शी जिनपिंग ने अमेरिकी सदर को जंग की धमकी भी दी थी, जो सबने पढ़ी है, सबने देखी है, सबको पता है कि ये धमकी दी थी। यानी अब ईरान अमेरिका की वो पोजीशन नहीं है, चीन ने अमेरिका को धमकी भी दी है जंग की, और अब अमेरिका वाहिद ताकत नहीं है, और ऐसा नहीं है कि उसे चेक देने वाला कोई नहीं है। और दूसरा रूस है, रूस भी ईरान की जो है वो मदद करता रहा है एटमी मामलात में, और चीन भी जो है ईरान की जो है वो मदद करता रहा मुख्तलिफ फौजी मामलात में और मिसाइल के मामलात में और दूसरे मामलात में भी। अब अमेरिका वाहिद ताकत नहीं है, इसलिए अमेरिका जो है ये नहीं हो सकता कि जो वो चाहेगा वही होगा। अब सूरत ये सामने नजर आ रही है कि जो अमेरिका ने जो चाहा था वो नहीं हुआ, और ईरान जो है वो फातेह नजर आ रहा है, वो कामयाब नजर आ रहा है, और वो तमाम जंग के असरात बर्दाश्त करता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए अगले 2-3 महीनों में तो बिल्कुल बात वाज़ेह हो जाएगी कि कौन फातेह है और कौन जिसको शिकस्त हुई है। लेकिन अब तक की सूरत हाल में ईरान को फतेह हासिल हो चुकी भी है और अमेरिका को शिकस्त हो चुकी भी है, और ये शिकस्त जो है वो अगले 2-3 महीने में बिल्कुल वाज़ेह होकर सामने आ जाएगी। दूसरी तरफ IMF ने पाकिस्तान की हुकूमत से मुतालबा किया है कि अगले बजट में सेल टैक्स जो है वो 18% की बजाय 19% कर दिया जाए, यानी सेल टैक्स में 1% इजाफा कर दिया जाए। अब पाकिस्तान के अवाम पहले ही टैक्सों के बोझ से इतने बदहाल हैं कि उनकी माशी हालत बहुत ज्यादा कसम पुरसी वाली है और बहुत तकलीफ वाली है। अब वो मजीद टैक्सों का बोझ बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब भी उनसे टैक्सों का बोझ बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। और इसके साथ ही गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि पिछले साल का जो बजट का हदफ था वो भी पूरा नहीं हुआ, उसमें 864 अरब रुपए की कमी है। तो 864 रुपए भी इसी अरसे में जो हुकूमत ने अवाम से ही खींचने हैं, अवाम से हासिल करने हैं, तो ये मजीद बोझ जो है टैक्सों का ये अवाम पे पड़ेगा और अवाम के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब तक तो सूरत हाल यह है कि हुकूमत पाकिस्तान कह रही है कि वो IMF के सेल टैक्स में इजाफा नहीं करेगी, लेकिन जो पाकिस्तान का तजर्बा है कि जब IMF मुतालबा करती है तो अल्टीमेटली आखिर में पाकिस्तान हुकूमत को IMF का मुतालबा मानना ही पड़ता है। IMF अगर सेल टैक्स में को 18 से 19% कह रही है तो शायद पाकिस्तानी हुकूमत को 19% करना पड़े, और अगर ये किया तो पाकिस्तान में हालात जो है वो बहुत ख़राब हो जाएंगे और आवाम के लिए जो है वो ज़िंदगी को चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी भी महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत ने आवाम की कमर तोड़ी हुई है। इस गुर्बत में और महंगाई में मज़ीद इजाफा हुआ
تو شاید عوام سڑکوں میں بھی آ سکتے ہیں. ابھی تک ایسا ہوتا تو ہوا تو نہیں ہے، لیکن اگر ہو گیا تو بہت خطرناک صورتحال ہوگی اور ایک نئی صورتحال پیدا ہو جائے گی. لیکن آخر عوام کے برداشت کرنے کی بھی ایک لمٹ ہے، ایک حد ہے، اور میرا خیال ہے کہ اب وہ حد حکومت پاکستان کراس کرے گی. اگر مزید ٹیکس لگائے تو وہ عوام کے لیے قابل برداشت اور قابل قبول نہیں ہوں گے. ناظرین، ایم کیو ایم کے رہنما فاروق ستار نے کہا ہے کہ حکومت سندھ جو ہے وہ ہل پارک جو ایک بڑی مشہور تفریح گاہ ہے کراچی کی، اس میں رہائشی اور کمرشل پلاٹ بنانے جا رہی ہے. یعنی اس تفریح گاہ کو بھی جو ہے وہ اب چھوٹا کرنا جا رہی ہے. اور یہ کرپشن کی اور لوٹ مار کی ایک بری شکل ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے کراچی اور پورے پاکستان میں جو ہے وہ کرپشن اور لوٹ مار سے جو ہے وہ حکمران باز ہی نہیں آ رہے. اب صورتحال یہ ہے کہ اب جو تفریح پارک ہیں ان پہ بھی قبضہ کیا جا رہا ہے، اور یہ قبضہ پہلے بھی ہو رہا تھا. یہ ایم کیو ایم نے بھی کیا تھا، اب یہ حکومت بھی کر رہی ہے. ایم کیو ایم نے اب جو یہ حکومت قبضہ کر رہی ہے نئے پلاٹ بنانے کا، اس کے ڈاکومنٹ بھی دکھائے ہیں. حکومت نے یہ تو کہا ہے کہ پلاٹ نہیں کاٹ رہے، نہیں بنا رہے، لیکن وہ جو ڈاکومنٹ ایم کیو ایم نے دکھائے ہیں اس سے جو ہے وہ انحراف حکومت سندھ نے نہیں کیا. یہ نہیں کہا کہ وہ ڈاکومنٹ درست نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پلاٹ بنائے جا رہے تھے اور ہل پارک پر قبضہ ہو رہا تھا، اور اب شاید رک جائے یا نہ رکے. لیکن جہاں 80 سال ہو گئے ہیں یہاں کرپشن اور لوٹ مار رک ہی نہیں رہی. عوام کو سہولتیں دینے کی بجائے حکمران صرف کرپشن کرتے ہیں اور لوٹ مار کرتے ہیں، اور عوام کے پاس کوئی آلٹرنیٹو بھی نہیں ہے. ایم کیو ایم الزام تو لگا رہی ہے کہ حکومت سندھ جو ہے وہ پلاٹوں کی لوٹ مار کری، لیکن ایم کیو ایم خود بھی کرتی رہی ہے، نون بھی کرتی رہی. ساری جماعتوں پہ الزام بھی آتے رہے کہ یہ پلاٹوں سمیت ہر طرح کی کرپشن میں ملوث ہے، اور عوام کو جو ہے وہ سہولتیں دینے پہ گورنمنٹ متوجہ نہیں ہے. گورنمنٹ جو ہے وہ صرف عوام سے ان کی سہولتیں چھیننے پر ہی توجہ دیتی ہے. یہاں مہنگائی، بے روزگاری ختم کرنے پر یا نئی کارخانے لگانے پر کوئی توجہ نہیں ہے، اور کرپشن کو روکنے کا بھی کوئی ابھی تک سلسلہ نظر نہیں آ رہا. اس لیے یہ عوام کو مزید مشکلات نہیں ڈالیں گے. ناظرین، آزاد کشمیر میں اور گلگت میں جو ہے وہ نیکسٹ منتھ الیکشن ہونے جا رہے ہیں. آزاد کشمیر میں ایکشن کمیٹی ایک نئی طاقت کے طور پر ابھر کے سامنے آئی تھی، اور اب وہ مطالبہ کر رہی ہے کہ آزاد کشمیر کے باہر جو ہے وہ پاکستان میں کشمیری مہاجرین کے نام پر 12 نشستیں جو ہے آزاد کشمیر اسمبلی کی وہ ہر حکمران جماعت جو ہے وہ حاصل کر لیتی ہے، اور وہ بالکل جعلی سیٹیں ہوتی ہیں، ان کا وجود نہیں ہوتا. اور ایکشن کمیٹی کہہ رہی ہے کہ یہ پاکستان میں مہاجرین کی 12 سیٹیں ختم کی جائیں، کیونکہ یہ جعلی 12 سیٹیں کی بنیاد پر ہر حکومت لے کے آ جاتی ہے اور اسمبلی میں میجورٹی بنا لیتی ہے، اور جو اصل جن کو آزاد کشمیر کے عوام ووٹ دیتے ہیں ان کو حکومت کا اختیار نہیں ہوتا. ابھی تک پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ایکشن کمیٹی کا یہ مطالبہ تسلیم نہیں کیا، اور مطالبات کی ہیں ایکشن کمیٹی کے سارے مطالبات. ابھی تک مطالبات پہ جو ہے بات چیت جاری ہے، اور ایکشن کمیٹی کی دھمکی بھی دی ہے کہ وہ 9 جون سے ہڑتال کرے گی. دوسری طرف گلگت بلتستان میں تحریک انصاف کے صدر تحریک انصاف جنید اکبر صاحب گئے تھے، ان کو وہاں سے گلگت بلتستان سے نکال دیا گیا، گلگت بلتستان بدر کر دیا گیا. اور سابق قومی اسمبلی کے جو اسپیکر ہیں کیسر صاحب، وہ تحریک انصاف کے لیڈر، ان کو بھی گلگت بلتستان میں جانے نہیں دیا گیا، جس سے لگتا ہے کہ گلگت بلتستان میں جو انتخابات ہوں گے اس میں تحریک انصاف کو جو ہے وہ موقع برابر کا نہیں دیا جائے گا، لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملے گی. اور یہ الیکشن، اور یہ تو ہر الیکشن میں ایسے ہی ہوتا ہے ہمارے یہاں، لیکن جس ملک میں جو ہے وہ عوام آزادانہ طور پر الیکشن میں حصہ لے کر اپنے نمائندے منتخب نہ کرے، وہاں جمہوریت ہی کہیں گے کہ جمہوریت تو اس کو نہیں مان سکتے نا. تو جہاں عوام کو آزادانہ اور منصفانہ طور پر اپنے امیدوار منتخب کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، وہاں وہ منتخب ہونے والی حکومت جو ہے وہ عوام کے
فلاح کے لیے، عوام کے لیے بہتری کے لیے کام کیسے کرے گی؟ عوام کی بہتری کے لیے تو وہی حکومت کام کر سکتی ہے جو عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کر حکومت میں آئے. لیکن پاکستان میں ابھی تک جو ہے وہ آزادانہ انتخابات جو ہے وہ عوام کو حاصل نہیں ہو سکے، اور یہ کشمیر اور گلگت کی صورتحال میں پتہ چل رہا ہے کہ یہاں آئندہ الیکشن میں کیا ہوگا. آئندہ الیکشن جو ہے وہ آزادانہ اور منصفانہ شاید نہ ہو سکے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے انجم رشید کو.